جدید انداز فکر، سائنس اور مذہب کو نئے انداز اور نئے زاویوں سے دیکھنے کا پروگرام۔ مقرر ڈاکٹر روبینہ شفیع، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، پروڈیوسر ندا نعیم، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی پیچھے ہم نے 2 پروگرامز کیے بچے کی نفسیات کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے گرومنگ میں کیا کیا چیزیں ٹپس کے طور پر ہم کر سکتے ہیں، ان کو کیسے بیہیویئر میں بہتر کر سکتے ہیں۔ ٹی وی پروگرامز کے بارے میں کچھ بات کی کہ ٹی وی واچ کرنا چاہیے تو کتنا کرنا چاہیے، اور اس میں اگر ٹی وی دیکھنے کا obsession ہوا ہے اور ہر وقت ٹی وی آکوپائڈ رہتے ہیں تو اس سے ہم اپنے بچوں کو کس طرح سے ہٹا سکتے ہیں۔ وہ میں نے کچھ ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کی تھیں، مجھے امید ہے کہ آپ نے ان پر کچھ نہ کچھ عمل کرنے کی ضرور کوشش کی ہوگی۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ جب بھی ہم کسی خیر پر یا بھلائی پر یا اچھائی پر کوشش کرتے ہیں کوئی عمل کرنے کی، تو ہمیشہ سوچا کریں کہ میں یہ کام کیوں کرنے لگی ہوں یا کرنے لگا ہوں، کیونکہ ہم فائدہ تو دیکھیں، یہ جتنی بھی باتیں ہم کریں یہ دنیاوی طور پہ بھی بڑی بینیفیشل ہے۔ اگر آپ سیریسلی اور سچائی سے سوچیں کہ اگر میرا بچہ ولگیرٹی دیکھ رہا ہے، بے حیائی دیکھ رہا ہے، تو کیا وہ دنیا میں اچھا سیکھے گا؟ وہ اس کے ذریعے سے اچھے کام کرے گا؟ کیونکہ یہ ایک ریالٹی ہے کہ گندگی کو سب گندا مانتے ہیں، لیکن مسئلہ صرف یہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہم دنیا میں اس گندگی کو، چونکہ وہ گندگی کی طرح نظر نہیں آ رہی ہوتی نا، اسٹک نہیں کر رہی ہوتی۔ گناہ کوئی بہت پیاری چیز تو نہیں ہے نا، گناہ تو گندگی ہے۔ اب یہ گندگی چپک رہی ہے ساتھ، لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اگر یہ نظر آنا شروع ہو جائے، صرف یہ سوچئے، اگر یہ گناہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے اور وہ گندگی کی طرح ہمیں اسٹک کر جائے اور ہمارے سر کے اوپر یا ہمارے کندھوں کے اوپر لگنے لگ جائے، باڈی کے ساتھ جا کے چپک جائے، تو ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم ان گندگیوں کو، ان گناہوں کو اپنے ساتھ چپکاتے چلے جائیں؟ صرف انویزیبل دنیا کو ویزیبل میں لے آئیے، اور ویزیبل میں لانے کے لیے آپ کو قرآن کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق جوڑنا پڑے گا، کیونکہ وہی اصل نظر ہے جو حقیقت کی نظر ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو آج میں یہی چاہوں گی کہ آپ جو بھی اس پروگرام سے سیکھیں اور سمجھیں، تو اس کو کرنے کے لیے اپنی جو انٹینشن ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب یہ نیت کیا چیز ہوتی ہے؟ بہت اچھی طرح آپ اور میں سمجھتے ہیں، بچپن سے سنتے آئے ہیں، نیت اچھی رکھو، اور نیت اچھی رکھو گے تو کبھی تمہارا برا نہیں ہوگا، ہے نا؟ سنتے آئے ہیں نا؟ لیکن نیت اچھی سے کیا مراد ہوتی ہے؟ اچھی سے کیا مراد ہے بتائیے؟ میں بتاؤں؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتی ہوں۔ جب مجھے سب کہتے تھے کہ نیت اچھی، میرے فادر اکثر ہماری جب گرومنگ کر رہے تھے تو وہ یہ کہتے ہوتے تھے اپنی نیت اچھی رکھو، اچھی نیت ہوگی تو سب اچھا ہوگا۔ تو میرے ذہن میں ایک بات بہت آتی ہوتی تھی کہ نیت اچھی سے مراد کیا ہے؟ تو میں سوچتی ہوتی تھی ہاں میری نیت اچھی ہے۔ اچھا کیسے؟ میں کہتی تھی کیونکہ میں کبھی کسی کا برا نہیں چاہتی، میں انسانوں کی ہمیشہ ہیلپ کرنا چاہتی ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتی۔ جھوٹ میں واقعی بچپن سے نہیں بولتی، لیکن یہ چیز اتنی زیادہ تھی کہ ہم نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، اس لیے ہمارا کبھی برا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے؟ یہ میری مراد تھی اچھی نیت سے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا لیول زیادہ ہو اور آپ زیادہ اچھا انڈرسٹینڈ کر سکتے ہوں، لیکن یہ میں آپ سے وہ بات شیئر کر رہی ہوں جو میرے بہت بچپن کی ہے۔ لیکن بہت ہی انٹرسٹنگ اور سچی بات بتاؤں، جب میں نے قرآن پڑھا اور اللہ کی نظر سے چیزوں کو دیکھنے کی دعا کی اور کوشش شروع کی، تو میں حیران رہ گئی کہ اسلام میں اچھی نیت سے تو کوئی مراد نہیں ہے، خالص نیت ہوتی ہے، پیوریفیکیشن کے عمل کو سمجھتے ہیں نا؟ مجھے دودھ خالص چاہیے، مجھے سونا خالص چاہیے، اللہ کو نیت خالص چاہیے۔ یعنی جو کچھ کرنا ہے وہ فور دا سیک آف اللہ کرنا ہے، صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ اگر نیت کرنی نہیں آ رہی نا تو عمل کریں گے، اجر ملے گا، لیکن وہ عمل، وہ اجر اس پیوریفیکیشن کے عمل سے نہیں اگر گزرا ہوگا نیت کے، تو وہ اجر اس لیول کا نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں، یعنی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کی راہ میں ردی کھجور بھی خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کا اجر احد پہاڑ جتنا دے سکتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی حج یا عمرے پہ گئے ہوں، انشاءاللہ بہت سارے گئے ہوں گے، تو آپ نے مدینہ میں جو زیارت میں سے ایک زیارت ہے احد پہاڑ دیکھا ہوگا، وہ کتنا بڑا ہے، اتنا اجر اللہ کر سکتا ہے۔ کس بنیاد پر؟ کہ بیج کیسا تھا، پیوریفیکیشن، نیت کیا تھی۔ 10 روپے خرچ کیے ہیں، نیت کیا ہے؟ دکھانے کے لیے، شو آف کرنے کے لیے، دوسروں کو پتہ چل جائے میں بہت اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، تو سب ضائع۔ لیکن اگر وہی 10 روپے اپنے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے خرچ کیے ہیں تو احد پہاڑ جتنا اجر ہو سکتا ہے۔ تو کیا اصل چیز یہ ہے کہ جب بھی جس چیز پر بھی عمل کریں تو پہلے جج یور سیلف کہ آپ کرنے کیوں لگے ہیں۔ اگر آپ اس کو بھلائی سمجھ کر کرنے لگے ہیں تو کرنے کیوں لگے ہیں؟ کیا صرف کسی انسان کا فائدہ چاہتے ہیں؟
کیا صرف تھوڑی دیر کی مدد کرنا چاہتے ہیں؟ اس کو ریلیٹ کریں، کیا اس میں میرا اللہ کہیں ہے؟ کیونکہ ہمیں اللہ تک پہنچنا ہے خود شناسی کے ذریعے، تو اس لیے جو بھی کرنا ہے اللہ کی خاطر کرنا ہے۔ چلیں اب اپنے پچھلے 2 پروگرامز کا فیڈ بیک کہہ لیں میں آپ سے چاہتی ہوں، لیکن اس کے لیے میں فیڈ بیک اس طرح سے بھی چاہتی ہوں کہ آپ نے کیا کیا امپلیمنٹیشن کی، یا آپ کی فیملی کیسا انفلوئنس کر رہی ہے آن دا گروئنگ چائلڈ، یعنی کس طریقے سے فیملی انفلوئنس ہوتا ہے گروئنگ چائلڈ پر۔ تو یہ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں، ایک بون فینبر پیرنٹس بیہیویئر کویسچنیئر ہے، اور اس میں کویسچن میں یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ آپ اپنا فیملی انالیسس کریں گے کہ ہمارا معاملہ اپنے بچوں کے ساتھ کیا ہے، اور ہمیں ان کے ساتھ جو ٹائم ہم گزار رہے ہیں وہ کوالٹی ٹائم ہے یا نہیں ہے، اور ہم اپنے بچوں کو کس طریقے سے صحیح کر رہے ہیں، یا ان کو ریوارڈ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں، یا ان کو بہتر کرنے کے کیا ہمارے کچھ پوائنٹس ہیں بھی کہ نہیں زندگی میں۔ تو آج آپ نے یہ چارٹ ضرور اپنے پاس لکھ لینا ہے، یہ میں کہوں گی کہ ضرور لکھ لیں، تاکہ آپ کو یہ آئیڈیا ہوتا رہے کہ آپ کو کتنے آپ کے ایریاز آف امپرومنٹ ہیں فار دا فیملی انفلوئنس آن دا گروئنگ چائلڈ۔ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلی بات جو میں آپ سے کروں گی، آپ نے یہ چیک کرنا ہے، یعنی پہلا کویسچن یہ ہے یا انالیسس کی لسٹ میں، کہ کیا بچہ، آپ کا جو بچہ ہے، اپنی ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے، اور جب وہ آپ کے ساتھ کوئی پرابلم شیئر کرتا ہے تو کیا آپ اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کی پریشانی کو حل کر کے اس کو کمفرٹیبل کر دیتے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ اس بات کو ان ڈیپتھ سمجھ سکیں گے، کیونکہ دیکھیے میری بات سنیے، ایک بات یہ یاد رکھیں، مثال کے طور پہ بچوں کے پرابلمس ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس بچہ آیا، اس نے کہا ماما میں نے آئس کریم کھانی ہے، آپ کہتے ہیں چلے بیٹا آپ یوں کرو بچے کہ میں آپ کو بھی نہیں تو شام کو آئس کریم لے دوں گی، ٹھیک ہے نا، آپ نے پرابلم سالو کر دیا، ویری گڈ۔ بچہ آپ کے پاس آیا، ماما میری پینسل ٹوٹ گئی ہے، مجھے پینسل چاہیے، مجھے آج پینسل لا کر دیں، اچھا ٹھیک ہے جی، آپ کو پینسل مل جائے گی، لیکن تو ابھی بابا آئیں گے تو لے آئیں گے، ان کو فون کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو ہو گئے ایک طرح کے پرابلمس، اس میں فزیکل مٹیریل چیزوں کی ضرورت ہے جو کہ پیرنٹس عام طور پر سالو کر رہے ہوتے ہیں، ہاں کریں نا، کیونکہ میں اور آپ آج دنیا میں جتنا بھی پیسہ کمانے کا جو شوق اور رغبت رکھتے ہیں، اس کی وجہ بنیادی کیا ہے، ہم اپنے بچوں کو تمام کمفرٹ اور فیسلٹیز دے سکیں۔ لیکن اسی سوال کو آپ نے ان ڈیپتھ انالیسس کیجئے کہ کیا واقعی آپ بچے کے پرابلمس کو شیئر کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا بچہ سارا دن ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہے، کیا یہ اس کا پرابلم نہیں ہے؟ لیکن سب سے پہلی بات یہ کہ آپ اس کو پرابلم سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے۔ دوسری بات یہ کیا بچہ اس کو پرابلم سمجھنا شروع ہوا ہے کہ نہیں سمجھنا شروع ہوا۔ اور تیسری بات یہ کہ وہ آ کے اپنے گلٹ کا آپ کے ساتھ اظہار کر رہے ہیں کہ ماما پلیز مجھے ٹی وی نہیں دیکھنا، میں نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آتی میں کوئی اور کام کیا کروں۔ ہاں، تو اس لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کے بچے کے پرابلمس کس طرح کے ہیں، اور وہ ان پرابلمس جو کہ روحانی پرابلمس ہو سکتے ہیں، کیا ان کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے یا صرف مٹیریل کو کر رہا ہے۔ اگر وہ مٹیریل پرابلمس کو صرف آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے تو وہ پتہ ہے کیوں کر رہا ہے، کیونکہ آپ بھی صرف اس کے ساتھ مٹیریل ہی شیئر کر رہے ہیں۔ جب وہ آپ کے ساتھ اسپرچول پرابلمس کو شیئر کرے گا تو وہ کیوں کرے گا، جب آپ نے اس کو اسپرچولزم دیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوال سمجھ گئے کہ اس سے ہمیں کیا اندازہ لگانا ہے کہ ہمارا بچہ ہم سے اپنے پرابلم شیئر کر رہا ہے اور کیا ہم اس کو سیٹسفائی کر سک رہے ہیں۔ ایک اس میں ایک بہت مزے کی مثال دوں گی کہ ایک دن میرا بچہ جو ہے نا وہ اسکول سے گھر واپس آیا نا، تو مجھے اس نے کہا کہ ماما میں بہت پریشان ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لڑکے بہت مارتے ہیں نا۔ تو میں نے اسے یہ کہا تھا کہ بیٹا دیکھیں مارنا نہیں چاہیے، وائلنس نہیں کرنا چاہیے، یہ سب چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ میں اس کی ٹریننگ اسی طرح کر رہی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو جس دن اس نے مجھے آ کر یہ بتایا کہ بچے، کیونکہ جب بوائز تھوڑے سے بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں یا بڑے نہیں بھی ہوتے تو آج کل اسکولس میں یہی ہے کہ لڑکے ایک دوسرے کو اتنا مار کٹ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر وائلنس بھرا ہوا ہے، گیمز کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے۔ اب وہ کہیں تو نکالنا ہوتا ہے، تو وہ یہی ہوتا ہے، اپنے پیئر پریشر والی بات ہوتی ہے، اپنے کولیگس کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا دیکھیے، آپ نے اگر اس کو نہیں، آپ کو اس نے مارا تو آپ نے صبر کیا نا، تو انشاءاللہ اللہ آپ کو اجر دے گا۔ اس نے مجھے خود کہا کہ ماما میں نے کہا اچھا آپ نے اس کو کیوں نہیں مارا؟ تو کہتا ہے میں نے اس لیے نہیں مارا کہ میں نے صبر کیا اور مجھے اللہ اس پہ اجر دے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی، لیکن کچھ عرصے بعد مجھے پھر پتہ چلا کہ کسی بچے نے اس کو بہت مارا ہے۔ تو میں نے اسے پوچھا بیٹا جب کوئی آپ کو مارتا ہے تو آپ اس کو کم از کم اتنا تو احساس دلاؤ کہ وہ آپ کو اس طرح آسان نوالے کی طرح تو نہ کرے، یعنی اتنا تو آپ ریزسٹ کرو نا کہ وہ آپ کو مارے نہ۔ کہتا ہے ماما میں آپ کو کیا بات بتاؤں، ایک دن ایک نے مجھے مارا تو میں نے اس کو آگے سے، یعنی اس نے جب مجھے اتنی زور کا مارا تو میں نے اس کو مارا، لیکن اس نے میرے اوپر کرسی اٹھا کر مار دی، یعنی وہ پھر چھوڑتے نہیں ہیں جان۔ اتنا وائلنٹ آج معاشرہ ہو گیا ہے، بتائیں بچے۔ تو اس سٹیٹس پہ جب ہمارے بچے پہنچے ہیں تو پہنچانے والے کون ہیں؟ ہم خود ہیں۔ تو بچوں کو ایک تو یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ پرابلم شیئر کریں، پھر آپ ان کو کاؤنسلنگ کریں، ان کی پریشانیوں کو حل کریں اور ان کو کمفرٹ دیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب میں نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تمہیں ایک کوئی مارے تم 2 مار کر آؤ، نہیں، یہ میں نے اس کو نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ میں ماں تھی نا، میرے دل میں یہ چیز آئی کہ میں اس کو کہوں، لیکن نہیں، کیونکہ اللہ یہ نہیں چاہتا۔ قرآن اسلام میں یہ ہے کہ اگر کوئی ایک تھپڑ مارے
تو اتنا بدلہ تو لے سکتے ہو جتنا مارا ہے، لیکن آپ اس پاور کا کیسا خیال رکھیں گے؟ ہو سکتا ہے آپ کا زور زیادہ لگ گیا. تو اسلام کس چیز کی رہنمائی کرتا ہے کہ بہتر تو یہی ہے معاف کر دو. تو یہی ٹریننگ اپنے بچوں کی کرنے کی ضرورت ہے. اپنی مرضی کے مطابق چیزوں کو نہیں لے کر آئیں گے، سمجھداری سے چلیں گے، لیکن جو چیز ٹروتھ ہے، جس کو اللہ رب العزت نے سچ کہا ہے، اسی کو خود بھی فالو کریں گے اور اسی کو اپنے بچوں کو بھی فالو کرائیں گے. ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ بچہ آپ سے پرابلم شیئر کرے اور پھر آپ اس کو کمفرٹ دیں. پھر خیر الحمدللہ میں نے اس کی ٹیچر سے اور اسکول میں بات کی، پھر انہوں نے بچوں کی سب کی کاؤنسلنگ بھی کی اور کچھ انہوں نے اس طریقے سے بچوں کو گائیڈ کیا کہ الحمدللہ وہ چیز جو ہے پہلے سے کم ہو گئی ہے. لیکن ختم تو نہیں ہوئی، کیونکہ وہ ایک میں یہاں کوئی ایک ٹیچر تو نہیں کر سکتا جب تک پیرنٹس نہ جائیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ بچوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں یا نہیں. یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے کہ بچوں کو آپ کتنا اپریشیٹ. دیکھیں اپریسیشن میں بھی آپ کو اپریشیٹ کرنے کا طریقہ آنا چاہیے کہ اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے، بیٹا ویری گڈ، ویری نائس، آپ نے کتنا اچھا کیا ہے. اس کو اس چیز سے کیا ہو گیا؟ انکریجمنٹ ملے گی، حوصلہ افزائی ہوگی اور اچھا کام کرنے کی کوشش کرے گا. اسی طرح جب آپ وہ آج کوشش کر کے اس نے 2 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ ٹی وی کم کر دیا اور اٹھ گیا کہ اب میں نہیں دیکھتا، آپ سے کہیں بیٹا ویری گڈ، آپ نے آج ہاف این آور چھوڑا ہے نا، چلے یہ تو بہت ہی زبردست کام کیا. اس کو اس چیز کا احساس دلائیں گے اس نے ایک نیکی کی ہے، اس سے آپ خوش ہوئے ہیں، آپ خوش ہوں گے تو اللہ خوش ہوگا، ہے نا. برائی چھوڑیے تو اس کو اپریشیٹ کریں. اور اس اپریسیشن کے لیے ظاہر ہے یو شوڈ ہیو کوالٹی ٹائم. آپ کو پتا ہو کہ اس وقت آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے، اس کا 2 گھنٹے سے ٹائم واقعی 1.5 آور ہوا ہے، آپ کو آبزرو کرنا پڑے گا، اس کو دیکھنا پڑے گا. اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہونا چاہیے. تو جب آپ اس کو یہ ٹائم دیں گے، انکریج کریں گے، تو اس سے بھی بچہ جو ہے وہ نیگیٹو بیہیویئر سے پازیٹیو کی طرف آنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ اب ہم بات کریں گے تیسرے سوال کی. آپ کے بچے کو کوئی پرابلم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کی کمپینین شپ کا ہو رہا ہے، یا کوئی انسٹرومنٹل پرابلم ہے، ہوم ورک میں پرابلم ہے، تو آپ اس کی ہیلپ کریں. اس میں بہت ایک میں سمپل سی بات بتاتی ہوں کہ اسی طرح سے ایک دن میرے بیٹے کی بات ہے کہ وہ ہم ایک اسکول میں، یعنی ہماری پوسٹنگ ہوئی تو نیا اسکول تھا، تو وہاں پر سارے بچے جوائنٹ رائٹنگ کرتے تھے، یہ نہیں کرتا تھا. تو یہ سلو رائٹر، اس کی ٹیچر نے بلکہ اس کو نہیں کہا، بلکہ اس نے مجھے آ کر کہا کہ ماما میں کیا کروں، میرا کام ختم نہیں ہوتا. تو میں نے اسے کہا کہ کیا ہوا تھا، کیوں نہیں ختم ہوتا آپ کا کام؟ میں آپ کی ٹیچر سے کہوں گی. اور مجھے اس نے بیٹے نے کمپلین کی کہ وہ ریز کر دیتی ہے نا، بورڈ پہ سے مٹا دیتی ہیں اور میرا کام ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہوتا. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کی ٹیچر سے بات کروں گی کہ وہ ایسا نہ کریں اور آپ کا کام تھوڑا سا مطلب آپ کر لیا کریں تو اس کو اریز کیا کریں. تو اس نے مجھے خود ہی کہا نہیں پلیز ایسا مت کریں نا، آپ نہ کہیں ٹیچر سے. میں نے کہا اچھا کیوں نہ کہوں؟ تو کہنے لگا ماما دیکھیں پرابلم تو میرا ہی ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا کہ دیکھیں جب ٹیچر کام کراتی ہیں تو سب بچے جوائنٹ رائٹنگ کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ فاسٹ رائٹنگ کرتے ہیں، اور میں جو ہوں وہ سب کچھ سیپریٹ لکھتا ہوں، اس لیے میری سلو رائٹنگ ہے. اس نے اپنا ڈائگنوسس خود کر لیا. پھر میں نے اس کا سلوشن اس کو یہ کہا دیکھو بچے کہ اگر آپ یہ سلو رائٹر ہو گئے ہو جوائنٹ نہ لکھنے کی وجہ سے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایسے کرتے ہیں، جوائنٹ رائٹنگ والی ایک کاپی ملتی تھی، وہ ٹیچر سے پھر گائیڈنس لی، وہ منگوائی اور پھر بچے کو وہ کرانا شروع کیا، اور الحمدللہ اس نے اس کو اوور کم کر لیا. ٹھیک ہے؟ تو اس کی ہوم ورک میں بھی ہیلپ کرنی ہے. اگر اس کو ہیلپ چاہیے تو بہت اچھے طریقے سے، اریٹیبل ہوگی نہیں، دیکھیں اگر غصے سے شاؤٹنگ سے اس کی ہیلپ کرنی ہے تو دس از ناٹ ہیلپ، یہ تو نیگیٹو انفلوئنس ہے. ہاں پیار سے محبت سے اچھا ٹائم نکال کر اس کی ہیلپ کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ اور بچوں کا جو چوتھا پوائنٹ ہے کہ آپ بچوں کو اپنے ساتھ واک پر لے کر جاتے ہیں، بچوں سے باتیں شیئر کرتے ہیں، ان کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں. ایفیلیٹو کمپینین شپ ان کے ساتھ اگر ہے تو یہ آپ کے بچوں کے لیے ایک فیملی انفلوئنشل بات ہوگی، یہ چیز ان کو بہت پازیٹیو بنائیں گی. ٹھیک ہے؟ اچھا اب بات ہے 5th کویسچن. آپ یہ چاہتے ہیں کہ بچے آپ کے آس پاس رہیں یا کہیں پر بھی بیٹھ کر ٹی وی یا کارٹونز دیکھیں، آپ کو تنگ نہ کریں؟ یہ سوال آپ سے ہے. ٹھیک ہے؟ کیوں ہے؟ تاکہ آپ سیلف انالیسس کر سکیں کہ آپ واقعی اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم چاہتے ہیں گزارنا. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنے بچوں کو مشینوں کے حوالے نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا اب بات آتی ہے کچھ پنشمنٹس کی. دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی سم ٹائمز باہر کا ماحول یا کہیں اور کہ بچہ ایگریشن پہ آ جاتا ہے، ایگریسو ہو جاتا ہے اور بات کو سمجھ نہیں رہا ہوتا ہے، تو پھر ہمیں کبھی کبھی پنشمنٹس بھی دینی ہوتی ہے. لیکن پنشمنٹس دینے میں بھی میچورٹی کی ضرورت ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ بچے کو اٹھا کے ادھر سے تھپڑ رسید کریں، ادھر سے ڈنڈا ماریں، نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بچے کو، آپ کو پتہ ہے نا کہ چہرے پہ مارنے کا حکم نہیں ہے، بالکل نہیں ہے کہ بچے کے چہرے پہ تھپڑ نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہے؟ پنشمنٹس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ آپ اگر بچہ کسی طرح بھی مان نہیں رہا، سمجھ نہیں رہا، تو کچھ پنشمنٹس آپ دے سکتے ہیں. آپ سوشل آئسولیشنس کر سکتے ہیں بچے کو کمرے سے نکال کر کہ آپ اب اس کمرے میں نہیں آئیں گے. آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب میں آپ کو باقی بچوں کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دوں گی، یا
بچوں کو فوراً آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں تمہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں آج تمہیں جلدی سلا دوں گی، ٹھیک ہے نا، اب رات لیٹ آپ میرے ساتھ جاگتے رہتے ہو، میں نے آپ کو آج جلدی یعنی سونے کو جلدی سلانے کو بھی پنشمنٹ کہا گیا ہے. کہ بعض اوقات ہوتے ہیں نا ویکینڈس پہ بچے کہتے ہیں ہم ذرا دیر تک جاگیں گے، اپنے بہن بھائیوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں یا انجوائے کریں گے اس طرح، تو آپ سوشل آئسولیشنس کے ذریعے سے بچوں کو پنشمنٹ دے سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ بچوں کو ایکسپریسو ریجیکشن یعنی ڈانٹ کر، غصہ کر کے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی کر سکتے ہیں. پھر بچے کو آپ مار سکتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں کہ اس کو نشان پڑ جائے. یاد رکھیں اسلام میں ایون ایسا مارنا جس میں نشان پڑ جائے اس کی بھی اجازت نہیں ہے نا. تو طریقہ کیا ہوگا کہ بچے کو اگر لگاتے بھی ہیں تو پیچھے بیک پر، کہ جس سے اس کو اس اویئرنیس، اس کو امبیرسمنٹ ہو کہ میری ماما نے مجھے کبھی نہیں مارا، آج میں نے کون سا ایسا کام کر دیا جس پہ مجھے، تو وہ امبیرس ہوگا، سوچے گا. پھر جب بھی وہ فارغ ہو اور آپ کو ٹائم ملے تو آپ اس کی کاؤنسلنگ میں یہ کریں، دیکھیں بیٹا اس دن میں نے آپ کو مارا تھا، مجھے خود بھی بہت افسوس ہوا تھا، لیکن بیٹا میں آپ کو نقصان میں نہیں دے سکتی، ٹھیک ہے نا، میں آپ کا نقصان نہیں چاہتی، میں آپ کو چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کو کامیاب کرے اور آخرت میں بھی آپ جنت میں جائیں، تو میں آپ کو گناہوں میں پڑتا نہیں دیکھ سکتی. اس کو اویئرنیس دیں. اور انشاءاللہ آپ اس طرح کی اویئرنیس اور اس طرح کی باتیں جب بچے کے ساتھ کرتے ہیں نا تو بچہ بہت زیادہ جو ہے اسے پازیٹیو ایفیکٹ قبول کرتا ہے. اسی طرح پنشمنٹ میں ایک چیز یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو بچے کی بہت فیوریٹ چیز ہے اس کو چھین لیں کہ میں اب آپ کو الاؤ نہیں کروں گی کہ آپ یہ والی گیم کھیلیں یا آپ یہ والا کھلونا اپنے پاس رکھیں، بس یہ آپ کی پنشمنٹ ہے، یہ اب آپ کو نہیں دیا جائے گا، ٹھیک ہے. پھر ایک اور کویشچن آپ کے لیے یہ آ جاتا ہے کہ کیا آپ ہر وقت ان کی فکر کرتے رہتے ہیں؟ اگر آپ ان کی ہر وقت فکر کرتے ہیں تو پریکٹیکلی صرف ان کو مٹیریل چیزیں اویلیبل نہیں کریں گے بلکہ ان کو کمپنی دیں گے، ان کو کوالٹی ٹائم دیں گے، ناٹ ٹائم اونلی، کوالٹی ٹائم، ٹھیک ہے جی. پھر ایک اور پنشمنٹ کا طریقہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ان سے بات کرنا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. یہ بھی ایک بہت افیکٹو پنشمنٹ ہے. یعنی اس میں بچہ جو ہے وہ بہت امبیرس فیل کرتا ہے، آپ اسے جب بات نہیں کریں گی تو وہ بہت لونلی فیل کرے گا اور بہت جلدی آپ کو منانے کی کوشش کرے گا. تو بجائے یہ کہ اس کو مار کٹائیاں کر کر کے سمجھائیں، آپ اس طریقے اپنائیں کہ اس کو بات بھی سمجھ آ جائے اور اس کو پنشمنٹ کا بھی احساس ہو جائے، ٹھیک ہے جی. پھر ایک اور چیز جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہماری زندگی میں ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ماؤں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، کیونکہ مائیں جو ہوتی ہیں ویری فرینڈلی ہوتی ہیں اور لیس اسٹرکٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اور فادرز مور پاورفل ہوتے ہیں اور اسٹرکٹ ہوتے ہیں، تو ان کو مائیں زیادہ اچھی لگ رہی ہوتی ہیں. اور اکثر ہوتا ہے کہ مائیں ان کی سارے جو غلطیاں بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں ان پہ بھی پردے ڈال رہی ہوتی ہیں، فادر کو بھی نہیں پتہ چلنے دیتی اور پھر بعد میں مشکل میں بھی پڑ جاتی ہیں. تو ایک بات اور بڑی اہم ہے یہاں پر کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ماں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، لیکن جب تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے یعنی تقریباً 7 ایئرس کا اگر لڑکا ہوگا نا تو وہ آئیڈینٹیفیکیشن ود فادر کرنے کی کوشش کرے گا، یعنی لائک فادر، بوائز لائک فادر اور گرلز لائک مدرس، یہ ان کی کوشش ہوگی. کیونکہ میلز جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں، وہ ڈومیننٹ ہوتے ہیں، اور لڑکے جو ہوتے ہیں آپ دیکھیں جب اکثر بوائز جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے فادر کے شوز پہن پہن کر دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان کی طرح پاورفل اور ان کی طرح بڑا بننا چاہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک نیچرل ڈیمانڈ ہوتی ہے. اسی لیے اگر آپ بچوں کو شروع کے ٹائم میں ماں بہت زیادہ خیال کرتی ہے تو وہ ایک کوالٹی ٹائم دیتی ہے، ضرور اس سے بچے کے بلیوز اور اس کے آئیڈیاز اور آئیڈیالوجی بہت امپروو ہوتی ہے اگر ماں خود صحیح راستے پر ہے. لیکن اگر فرض کریں کہ فادر اس چیز میں کوآپریٹو نہیں ہے یا فادر بچے کو ٹائم نہیں دے رہا، یا فرض کریں سنگل پیرنٹس ہیں، ماں اکیلی یا باپ اکیلا ہے یا ڈیورسیز ہیں، تو اس صورت میں جو ہے نا بچے کی پرسنالٹی میں بھی بہت زیادہ انتشار ہوتا ہے. تو عام طور پر بچہ اپنے فادر کو فالو کرتا ہے 7 ایئرس کے بعد. اسی لیے آپ ماں کو دیکھے وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن اگر باپ نماز کے لیے نہیں جاتا تو بچہ بہت انتھوزیاسٹک ہو کے نماز پڑھنے نہیں جائے گا. ہو سکتا ہے ایسا ایسا چھوڑ ہی دے کیونکہ اس کو اپنا باپ جب نماز پڑھتا ہوا نظر نہیں آئے گا تو وہ اسی کو رول ماڈل بناتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ بہت اہم بات ہے کہ بوائز اپنے فادرز کو عام طور پر یہ بات دیکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ بات نہیں ہے کہ ہر ایک اوپر یہ اصول اپلائے ہوں گے، لیکن چونکہ ریسرچز موسٹ آف دا ٹائمز بڑے بڑے گروپس کے اوپر ہوتی ہیں اور پھر جا کر وہ ریسرچ کو کنکلوڈ کرتے ہیں تو اس کے اندر یہی ڈسپلن سامنے آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے ڈسپلن کو ایکویٹ کریں ود گائیڈنس. جب تک آپ گائیڈنس نہیں دیں گے اور ہر چیز کی ان کو پرونز اینڈ کونز نہیں بتائیں گے، ان کے میرٹس اور ڈی میرٹس نہیں بتائیں گے، ان کو امپلیمنٹ کر کے اپنی زندگی میں ان کو دکھائیں گے نہیں، تب تک بچے جو ہیں وہ کبھی بھی کیسے ڈسپلن فالو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے پہلے خود سوچنا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے طریقے کو کیسا کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اپنے بچوں کو ہم نے کیسے امپروو کرنا ہے اور بہتر کرنا ہے. تو اس لیے ریزننگ کریں، بچے کے ساتھ اس چیز کے اوپر ڈسکشن کریں، جو پرابلم آ رہا ہے اس کا دونوں میں ڈسکس کرنے کے بعد
پھر اگر اس کو تھپڑ کی ضرورت ہے تو اسکالڈ کریں، صرف اس کی بیک پہ تھپڑ لگائیں، زور کا نہ ماریں. پھر اس لیے اس کو تھوڑا سا تھریٹ بھی کریں کہ دیکھو تھریٹ کرنے کا بھی عام طور پر طریقہ یہ نہ ہو کہ آپ بہت اگریسو ہو کر ہائپر ہو کر تھریٹ کریں، بلکہ اس طریقے سے کہ پیار اور محبت سے اللہ کا پیار پہلے اس کے دل میں ڈالیں کہ اس کو فکر اپنے رب کی بھی لگ جائے کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. کیونکہ یہ اگر گاڈ کانشیسنیس ہم اپنی اولاد کو اور اپنے اندر لے آئیں نا تو ہماری زندگی میں آپ یقین مانیں کہیں پر شاید سگنلز کی بھی ضرورت نہ آئے. لیکن آپ دیکھیں سگنلز ہوتے ہیں اور ہم اشارے توڑ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اندر خدا کا خوف ہی نہیں ہے نا. حالانکہ جو ہر وقت دیکھنے والی ذات ہے وہ اللہ ہے. کوئی انسان کسی کو ہر وقت آبزرو نہیں کر سکتا، لیکن جس کو یہ دکھ لگ جاتا ہے، پریشانی لگ جاتی ہے کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، تو وہ شخص تو پھر تنہائی میں بھی وہ کام نہیں کرتا نا. اس لیے یہ کانشیسنیس خود میں بھی پیدا کریں. اب ہمارے اندر اگر پیوریفیکیشن آ گئی، ہمارے اندر ہر عمل کے لیے فور دا سیک آف اللہ خواہش پیدا ہو گئی، تو انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو ہماری اولادوں میں بھی اللہ تعالیٰ ایسا کرنا کچھ مشکل تو نہیں ہے نا اس کے لیے. پھر اسی طرح سے کبھی کبھی ان کی کچھ غلطیوں کو اگنور بھی کر دیا کریں، ٹھیک ہے نا. ہر وقت نہیں پکڑنا ہوتا. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے. اور ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے تو بچے تھے تو انہوں نے خود ان کو سلام کیا. کتنا پیارا سٹائل ہے. آپ دیکھیں ہم بچوں کو سلام کرتے ہیں اور اتنی آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو آپ سوچیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے. اتنے شاندار، یعنی محبوب خدا، اتنے پیارے رسول خاتم النبیین، ہاں اتنے زبردست سردار تھے نا، یعنی رحمت للعالمین تھے نا. لیکن آپ دیکھیں باہر نکلتے ہیں اور بچوں کو سلام کرتے ہیں. ہاں تو یہ ان کا کتنا پیارا سٹائل ذہن میں آتا ہے نا. آپ امیجن کریں تو آپ کا پیار خود نکلنے لگ جاتا ہے دل سے. یہاں پر اگر کوئی بہت ذرا باروب ہو، کوئی اچھے سے رینک پر ہو نا، تو اس کے سامنے تو بندے کی ویسے گگی بن جاتی ہے کہ ان کے سامنے تو کوئی بات کر ہی نہیں سکتا. اور کہاں آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی، اور وہ جا کر بچوں کو خود سلام کرتے ہیں. پھر اسی طرح وہ بچوں سے بہت محبت کا اظہار کرتے. ان کے ایک دفعہ کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے بیٹھے تو ان کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا اور باقی لوگ بھی تھے. تو جب کھانا کھانے لگے تو کھانا کھاتے کھاتے وہ بچہ جو تھا اس نے کھانا درمیان میں سے جب کھانا چاہتا رسول اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کہ کھانا درمیان سے نہیں کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ. یعنی کھاتے ساتھ ہی اس کو ادب بھی سکھایا کہ کھانے کے مینرز کیا ہے، ایٹنگ مینرز کیا ہیں. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے کہ انہوں نے ایک دفعہ ایک بچی آئی اور اس نے آ کر ایک دم سے لیفٹ سے کھانا پکڑنا چاہا تو رسول اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا دیکھو میرے ہاتھ میں شیطان کا ہاتھ ہے. یعنی کھانے میں بے برکتی کرنے کے لیے شیطان نے اس بچی کو بھگوایا کہ جلدی سے جا کے لیفٹ سے کھانا پکڑ لو. اور آپ دیکھیں عام طور پر ہم جب کھانے کے لیے جاتے ہیں تو کھانا بھی شروع نہیں نہ ہوا، اکثر ہم میں سے کھیرا جو ہے یا سیلڈ کی کوئی چیز ہے یا کچھ بھی تو وہ لیفٹ ہاتھ سے اٹھا کر کھا لیتے ہیں. کھانے میں بے برکتی، شیطان شامل ہو گیا. جب شیطان شامل ہو جائے گا تو بے برکتی سے آپ کیا سمجھتے ہیں کھانا کم ہو جائے گا؟ نہیں، اس کھانے کی صحت کے اوپر وہ افیکٹیوٹی نہیں رہے گی. اور آج آپ دیکھیں ہم کھانے کھاتے ہیں، ہم موٹاپا تو بہت گین کر لیتے ہیں لیکن صحت نہیں ہے. اس کی وجہ کھانا بسم اللہ پڑھ کے نہیں کھایا، لیفٹ سے کھا لیا، اٹھا لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ اس بچی کا ہاتھ جو میرے میں ہے یہ شیطان کا ہاتھ ہے کہ اس نے کھانے میں پہلے اس کا ہاتھ ڈلوا کر اس کو لیفٹ سے کھلوا کر اس کو کیا کرنا چاہتا تھا، خود اس میں شامل ہونا چاہتا تھا. تو اصل سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی جو ہے جو ہم گزار رہے ہیں اور جو ہمیں گزارنی ہے، جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اس زندگی کا ایک ڈسپلن اور مقصد ہے. اور جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی زندگی میں تو زندگی جو ہے وہ کبھی بھی فروٹفل نہیں ہو سکتی. فروٹفل کرنے کے لیے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر گزارنا ہوگا اور اللہ کے لیے اعمال کرنے ہوں گے. انٹینشن ہوگی فور دا سیک آف اللہ اور میتھڈ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ٹھیک ہے جی. تو جب ان چیزوں کے ساتھ ہم چلیں گے انشاءاللہ تو دیکھیے گا کہ نہ صرف ہماری اولادیں جو ہیں وہ ٹرینڈ ہوں گی، کانفیڈنٹ ہوں گی، ایکٹیو ہوں گی، ہاسپٹیبل ہوں گی، کائنڈ ہوں گی، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گی انشاءاللہ. اور ان سب چیزوں کے لیے ہمیں اپنی زندگی ہی میں کوشش کرنی ہے. اسی لیے بچوں کو بھی سکھائیے کہ کرنا جو بھی ہے نیکی کا عمل اللہ کے لیے کرنا ہے. اور یہ میتھڈ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نکلا ہے اور وہ یہ کہتے تھے، ایسا کہتے تھے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں ہمارے بچے کس راستے پر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر سکیں تاکہ وہ ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن جائے اور ہم اپنے آپ کو بھی بہترین طریقے سے اللہ کے راستے پر چلائیں تاکہ ہم اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور کوئی کمی اور کوئی کوتاہی اگر ہم سے ہو جاتی ہے تو اللہ اسے معاف فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام جدید انداز فکر. مقرر ڈاکٹر روبینہ شفیع، اسسٹنٹ پروفیسر انیٹمی، رفا انٹرنیشنل اسلامک میڈیکل کالج. ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، پروڈیوسر ندا نعیم. پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز.